حیض والی عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ چھو سکتی. یہ زیادہ مسئلہ اٹھایا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے. اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا ان کو اجر دے اور بڑا کام کیا انہوں نے. میں یعنی پرسنلی ان کو ون وومن آرمی سمجھتا ہوں. اکیلی عورت نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ ہزاروں مرد نہیں کر سکتے قرآن کی خدمت کے حوالے سے. لیکن بہرحال جہاں پہ غلطی ہے وہ ہماری مجبوری ہے, اور انہی چند ایک باتوں کی وجہ سے پھر دیوبند کے کچھ علماء نے بھی ان کے خلاف کتابیں بھی لکھی, گرفت بھی کی کہ یہ عورتوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو اب اس میں صرف دیوبندی اہل حدیث اختلاف نہیں دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے واقعی کوئی جینون بات کر رہا ہے. یہاں پہ بھی یعنی اہل حدیث بھی وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ فلاں دیوبندی ہے اس لیے انہوں نے ہمارے خلاف کلپ چڑھا دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو اپنے بندوں کی بات بتا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو ہمارے, لیکن اس معاملے میں یہ تفرد ہے. اور کیا کریے یار, پھر یہی کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے اپنے مولوی تو گل دس دئیے اور دلائل بھی بتا دیں. تو یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا موقف غلط ہے, یا جن اہل حدیث علماء کا بھی ہے غلط ہے. حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار رہی ہے. میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا, کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں, ہر طرح کے لوگوں نے. تو میں یعنی کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ. ایک ہی میرا لیکچر ہے جو یعنی سیکس سے ریلیٹڈ ہے, مسئلہ 155, اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی, مرد صرف مردوں میں, مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ وہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھیں اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں. اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں, کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, نہ قرآن چھو سکتی ہیں, نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا, اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں, بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں, بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں, وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے. اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں. وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے, اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے. تو ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے, اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہو. ٹھیک ہو گیا. باقی قرآن بھی نہیں چھو, جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے, اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ ہے, ورنہ تو احادیث میں آ جاتا ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص, یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا. جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے. صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے, چاہے وہ جنبی بھی ہوں. آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں. البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے, چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے. اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے, البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے, اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا, تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, یعنی یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, اس کی یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہیں, 6294. ریپیٹیشن نہیں ہے, لہٰذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیثیں ہیں کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 فائلیں ہیں, 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی. بڑی کوشش ہے, شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے. میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دیں گی, اور مینیجبل فارم میں, نوٹس کی فارم میں. مسئلہ نمبر 111B ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ دیکھ لیں. اس میں آپ شروع میں ہی نا آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. دیکھیں نا طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں.
وجوب وضو کے اسباب کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، دوسرا قضاء حاجت کے آداب، تیسرا مسواک کا بیان، چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان، پھر غسل کا بیان، جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان، پانی کے احکام، نجاست دور کرنے کا بیان، موضوع پر مسح، تیمم کا بیان، غسل مسنون کا بیان، حیض کا بیان، مستحاضہ کا بیان، یہ سارے طہارت میں آئے ہیں۔ اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 کچھ 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں۔ بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، اور آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے تو میں اسے دھو ڈالتی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ وہ کہتی ہیں میرے مخصوص ایام ہوتے تھے، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک مسجد نبوی کی کھڑکی سے، چونکہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا، تو اپنے گھر میں کر دیتے تھے، تو میں حیض کی حالت میں بھی حضور کو دھو رہی ہوتی تھی۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ مجھے مسجد میں تو میں نہیں جا سکتی تھی اس حالت کی وجہ سے، لیکن میری یہ نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جنبی ہونا بھی جو ہے وہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے نجاست۔ حقیقی نجاست تو اتنی ہے جتنے حصے پہ آپ کی گندگی ہے آپ ریموو کر لیں، لیکن آپ کو پورا نہانا پڑتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حکمی نجاست تو نماز کے اعتبار سے وضو کا نہ ہونا بھی ہے، لیکن عام حالت میں وضو کا نہ ہونا کوئی نجاست تو نہیں ہے، نماز کے لیے وہ بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی، کوئی چیز پیتی پھر بھی میں نبی علیہ السلام کو دیتی تو آپ اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر بقایا پی لیتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فزیکل نجاست نہیں ہے۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی جنبی شخص تولیہ اٹھا کے لے جائے تو تولیہ تو نہیں پلید ہو جائے گا، نہیں، یہ فزیکل نجاست تو ہے نہیں، انٹلیکچوئل نجاست ہے، حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ ٹرم فقہ کی ہے، حکمی اور حقیقی۔ حقیقی تو ہے پخانہ یا منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے، وہ حقیقی نجاست ہے، باقی تو حکمی ہے۔ اچھا، یہ مسلم کی حدیث اس میں آئی، پھر اس کے بعد لے کے آئی ہیں حدیث ہے بخاری و مسلم کی، وہ بھی اما عائشہ سے ہے، نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی۔ اس حدیث میں وہ مسئلہ حل ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ مشکات میں اس کا نمبر ہے 548 کہ حضور میری گود میں مجھے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ میسج دینے کے لیے کہ میں فزیکل ناپاک نہیں ہوں۔ یہاں ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضور خود بھی پڑھتے تھے اور مجھے بھی ساتھ پڑھا لیتے تھے، تو امپلائڈ ہے وہ۔ دیکھیں اتنی باریکیاں وہ روایت کر رہی ہیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں خود پڑھ لیتی تھی، یہ انڈرسٹوڈ تھا۔ اور میں کہتا ہوں یہ اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، چھونا تو بڑی دور کی بات ہے، چھونا تو اس سے بڑی چیز ہو جائے گی، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی نا پھر اس طریقے سے وہ روایت کرتی۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو، یہ حضور مسجد میں تھے، وہ گھر تھی، میں نے عرض کیا میں حیض سے ہوں، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے۔ اسی کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام بھی تھے، میں ان کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی، آپ مجھ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں میں جنبی تھا، کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے میں چپ کر کے پیچھے کھسکا چلا گیا، نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر غسل کیا، جلدی سے واپس آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر تھا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب وہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں جنبی ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جنبی ناپاک نہیں ہوتا، ان کو پتا تھا یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، حکمی ہے۔ کوئی جنبی شخص نماز کے اعتبار سے ناپاک ہے، ویسے تو وہ پاک ہی ہے، اسی لیے تو غسل جنابت بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ڈیلے بھی کیا ہے، اگر وہ اتنی ناپاکی فوراً دور کرنا ضروری ہوتا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے آخری پہر بھی غسل کر لیا کرتے تھے، ایک ہی غسل میں تمام بیویوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ ہاتھ منہ دھو لیں، وہ چلے ایک پروٹوکول کے طور پہ، وہ بھی کوئی اتنا کمپلسری نہیں ہے، تو وہ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے، لیکن حکمی نجاست ہے۔ نہ عورت قرآن پڑھ سکے گی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو آثار بھی صحابہ اور تابعین کے مل جائیں گے اس حوالے سے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے، احادیث بالکل واضح ہے اپنے مزاج کے اندر۔ اما عائشہ ورنہ یہ روایت کر دیتی تو قرآن کو وہ چھوئے گی بھی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیچر ہوتی ہیں تو وہ قرآن انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے، تو یار یہ قرآن جو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، اگر مدرسوں والوں نے بھی دین کو فالو نہیں کرنا، لڑکیوں کے مدرسوں والوں نے، تو ساری ٹیچروں کو ایک وقت تو نہیں مخصوص ایام شروع ہوں گے، تو وہ بیمار بھی تو ہو جاتی ہے نا 7 دن کے لیے، وہ کم و بیش وہ دوسری ٹیچر اس کی جگہ آ جائے۔ اچھا پھر وہ کہتی ہیں جی وہ حافظ قرآن ہوگی تو وہ حفظ بھول جائے گی، اور یار عورتیں تو پوری پوری زندگی حفظ کرنے کے بعد قرآن منہ کھول کے نہیں دیکھتی ہیں، تو انہوں نے 7 دیہڑے جی پڑھانا ہے،
ان 7 دنوں سے آپ حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے ان سے پوچھیں، کئی بار ان کے اندر وقت آتا ہے، مہینہ نہیں کھول کے دیکھ سکتے مصروفی کی وجہ سے، لیکن وہ بول تو نہیں جاتا. 7 دن میں آپ نے کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہوگا جی. لہذا قطن یہ والا معاملہ نہ کریں. اور اس کی وجہ سے دیکھیں بڑا ایک فتنہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، اور یعنی اہل حدیث جو ہے وہ اس کو پھر دوسرا رنگ بھی دے رہے ہیں. شریعت کو آپ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. میرا تو دعویٰ ہے جی اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی، پرانے اہل حدیث علماء میں بھی کہیں نہیں ملتی. ایون آج کا میں نے شیخ زبیر صاحب کا بتایا کہ انہوں نے بھی فتویٰ لکھ دیا. ایون غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا بھی موقف یہی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی نہ قرآن پڑھے گی. تو ذکر اذکار کریں نا یار، وہ اس سے بڑا کام نہیں کر پا رہی، نماز نہیں پڑھ. تو اب آپ کو یہ بھی کوئی مسئلہ تلاش کریں کسی کے نماز اس کی شروع کروا دیں. 7 دن تک نماز نہ پڑھنی پڑے تو کتنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ ذرا عورتوں سے پوچھیں. تو اسی لیے پھر اس کے لیے تجویز کیا گیا کہ وہ نماز کے اوقات میں ایٹ لیسٹ 5 اوقات میں اتنی دیر کے لیے وہ بیٹھ کے اذکار کر لیں. سنت اذکار تھوڑے ہیں یار. گرین فرماتے تھے یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں. اور پھر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا. انہوں نے کہا کہ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن دیس ہی نہیں پتا. تو کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب. حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C. اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے. تو پھر وہ مصنف عطار صاحب جو ہے فرید الدین عطار، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے، یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، دستک دوں گا، تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے، کون؟ تو میں کہوں گا محمد. تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلنا ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا پیغمبر، اور بابوں کا ریلیجن. اب آپ دیکھ لیں تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو ٹھیک کہتے ہیں نا وکھرا جہاں ہوتا ہے، تو وکھرا یہ نظر آ رہا ہے وکھرا جہاں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے، جتنے قیامت تک آئیں گے، تمام کا سردار ہوں، اور اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا. یہ ہے کتابوں کا دین. اور دوسری طرف بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری، ابو یزید بستامی، یزید ابا جی تو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور میرے امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں نا کہ قیامت والے دن لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں شفاعت کروں گا، وہ امام مسلم لے کر آئے. کیسے ویسے میچ ہوا ہے کام. ابو یزید 261 ہجری والے اور ابو الحسین 261 ہجری والے، بالکل دونوں کے عقیدے ڈیفرنٹ ہیں. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا دین. ہاں آپ کہہ لیں، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اسلام کو صوفیاء بھی کلیم کر رہے ہیں، سلفی بھی کر رہے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کر رہے ہیں. کتابوں میں دین دیکھنا ہے کیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ بیداری کے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا وہ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. یعنی اولیاء کے سردار کون ہے؟ بایزید بستامی. جیسا کہ فرشتوں کے سردار ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی تو فارغ ہو گئے. بیک وقت تو دو نہیں ہو سکتے نا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فارغ ہیں. اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. کیونکہ غیر نبی کے اوپر یہی کیٹیگری ہے نا اولیاء اللہ کی. تو کہانی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے.
تو بال یہ جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے خود کتابوں میں چھین لیا ہوا ہے خود ہی. اچھا یہ تو تھا بیداری. اب خواب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے کلیم ہے. آپ ذرا امام حنیفہ کے تعارف کے اوپر کتابیں پڑھیں نا حنفیوں کی, تو وہ کہتے ہیں 100 دفعہ اللہ کی زیارت. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی, اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا فضائل اعمال کا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا, تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی, ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے, یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو اے نبی تم ان کو بھی, اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے. تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے, یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے, اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے. اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے. 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے. یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا. بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے. سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے. تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, ٹائلٹ بھی ہے, سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا, تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا رسول اللہ کہانی ہے نا, جو مرضی بیان کرو. جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے لگے. نبی علیہ السلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا. آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے, چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائیں. اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ, اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں, دوسری مدینے پڑھتے ہیں, روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس. صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں. نبی الاسلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جایا کرو. تمہارے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھنے والی خاک سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے, تو تم نہیں اڑ سکتے. سر یہ کتابوں کا دین, کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے. جب تک یہ بابے نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گی. اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں, اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے, تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا, انہوں نے اس کو مزید انشور کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ. اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا, اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں واہ بھی ہے, گاڈ گفٹڈ, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو ہم کہتے ہیں نا